खुदावंद यसू के पाक बुज़ुर्ग और जलाली नाम में सब ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर महबूब आलम है और मेरा ताल्लुक़ क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल चर्च सेंट्रल चर्च से है। आज मैं खुदावंद की खिदमत के लिए आपके सामने कलाम में से कुछ बातें शेयर करूंगा जो खुदा ने मेरे दिल में रखी हैं। मेरा अनुमान है खुदा की हजूरी में रहने वाले कभी शर्मिंदा ना होंगे। अगर हम दुनिया में नज़र दौड़ाएं या इंटरनेट या गूगल को सर्च करें तो हमें दुनिया में लाखों करोड़ों चर्चिस मिलेंगे और खूब से खूबसूरत तरीन चर्च बिल्डिंग्स मिलेंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन चर्च बिल्डिंग के अंदर झांक कर देखें तो हमें इबादत गुजार बहुत कम मिलेंगे। इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप चर्चिस आज खाली पड़े हुए हैं। इमारतें तो नहायत खूबसूरत हैं लेकिन अंदर सन्नाटे और तन्हाई का राज है। जब कभी बाहर के ममालिक में लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि नौजवानों की हालत बहुत वर्स से वर्स होती जा रही है, ख़राब हालत होती जा रही है। रूहानी तौर पर नौजवान जो हैं वो खुदा से दूर होते जा रहे हैं और इबादत में कुछ चंद बुज़ुर्ग ही हैं जो इबादत में नज़र आते हैं। नौजवानों का चर्चिस की तरफ से रुझान ही ख़त्म होता जा रहा है। अजीज़ों, ये एक बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है। इब्लीस दिन ब दिन चर्चिस को तबाह बर्बाद करता जा रहा है। खुदा की ज़िंदा कौम जो मसीही कहलाते हैं उनके नौजवान आज नजात को रोंदते हुए, नजात के मंसूबे को रद्द करते हुए दोबारा इब्लीस की ग़ुलामी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कलीसिया को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अगर अब भी दस्ते दुआ बुलंद ना हुए तो कल हमें हर तरफ कलीसिया के रूहानी जनाजे ही जनाजे नज़र आएंगे और इब्लीस हर तरफ गरजते हुए शेर बब्बर की तरह लोगों को फाड़ता, कलीसियाओं को फाड़ता हुआ और बर्बाद करता हुआ नज़र आएगा। लम्हा फ़िक्रिया है मेरे बहन भाइयों। आए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से एक मर्द खुदा की ज़िंदगी के एक पहलू पर गौर करेंगे कि वो खुदा की हजूरी में रहना चाहता है, वो खुदा की कुर्बत में रहना चाहता है। उसे दुनिया नहीं बल्कि खुदा की हजूरी चाहिए। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 27 और उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे। दाऊद कहता है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफ़सार किया करूं। खुदावंद से दाऊद ने एक दरख्वास्त की है। पहली चीज़, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि अपने खुदा ही से मुक़द्दसीन और ईमानदार दरख्वास्त किया करे। खुदा ही से मांगा जाए, सब कुछ दे सकता है, जो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए दाऊद खुदा से दरख्वास्त कर रहा है। दाऊद जानता है कि खुदा के सामने कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई बात दुश्वार नहीं है। खुदा सब कुछ कर सकता है। वो सारी दरख्वास्तों पर एक्शन लेकर उन्हें हमारी फेवर में कर सकता है। दूसरी बात, दाऊद ने ऐसी दरख्वास्त की है जिसके ज़रिए वो खुदा को जलाल देने वाला बने। क्या खूबसूरत बात है। उसने अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि खुदा को जलाल देने के लिए दरख्वास्त की है कि वो खुदा को जलाल देने वाला बने, खुदा की कुदरत के अजायब को देखने और समझने वाला बने।
اگر ہم امثال کی کتاب اور اس کے 3 باب کی 6 آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ داؤد نے خداوند سے درخواست کی ہے کہ تیری حضوری میں رہوں، تیرے گھر میں رہوں، تیرے جمال کو دیکھوں، تیری قدرت کو دیکھوں۔ داؤد نے خدا سے کوئی جسمانی درخواست نہیں کی، کوئی جسمانی مانگ نہیں کی، اپنی کوئی خواہش اس کے سامنے نہیں رکھی، بلکہ اس نے خدا سے یہ درخواست کی ہے کہ خدا میں تیری حضوری میں رہ کر تیرے جمال کو دیکھوں، تیرے حضور میں رہوں، تیرے حضوری میں بیٹھ کر سجدے کروں، تو اس سے دعا کروں۔ اگر امثال کی کتاب 3 باب کی 5ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ ارے داؤد کہتا ہے سارے دل سے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر دعا کروں گا، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی قدرت کو، اس کے عجائب کو دیکھوں گا، اس کے چرنوں میں بیٹھوں گا۔ اور یسایہ خوب اپنی کتاب کے 3 باب کی 18ویں آیت میں لکھتا ہے تو بھی خدا تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل ہے، مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ داؤد کہتا ہے میں عمر بھر خدا کے حضور میں رہوں گا، ارے عمر بھر اس بات کے لیے انتظار کرتا رہوں گا کہ خدا کے جلال کو دیکھوں، اس کی قدرت کو دیکھوں، اس کی برکت کو دیکھوں۔ اور داؤد ہی زبور 37 کی 7ویں آیت میں کہتا ہے خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ داؤد جانتا ہے کہ خدا صابروں کا مددگار ہے، جو صبر سے اپنے خدا کی آس رکھتے ہیں وہ انہیں کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے خداوند کی آس رکھ، وہ کہتا ہے میں عمر بھر ساری زندگی جب تک میں زندہ ہوں خدا کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ داؤد جانتا ہے اس کی ایک ہی درخواست میں اس کی زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ جو اس نے درخواست کی ہے وہ جانتا ہے کہ جب خدا کے جمال اور جلال کو دیکھوں گا، اس کی حضوری میں رہوں گا، تو میری زندگی کی ساری کمیاں گھاٹے جاتے رہیں گے، ہر قسم کے رنج و غم جاتے رہیں گے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بھی میں چھوٹ جاؤں گا۔ اسی لیے وہ خدا کے سامنے بہت سارے معاملات نہیں رکھتا، بلکہ وہ خدا کے سامنے ایک درخواست رکھتا ہے اور کہتا ہے اسی کا طالب رہوں گا۔ داؤد کہتا ہے جو کچھ میں نے خدا سے درخواست کی ہے اسی کا طلبگار رہوں گا۔ پہلی چیز، داؤد اپنی درخواست کی اہمیت کو سمجھتا اور جانتا ہے کہ جو درخواست اس نے خدا کے حضور میں کی ہے وہ کیا درخواست ہے۔ وہ تو خدا کی برکت کو، خدا کے جلال کو، خدا کی حضوری کو چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میری درخواست کو خدا پورا کرے گا، عمر بھر خدا کے حضور میں رہوں گا۔ دوسری بات، داؤد ایک مستقل مزاج شخصیت رکھتا ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اس پر قائم رہے گا۔ اسی لیے اسی داؤد کے بارے میں خدا نے کہا کہ میرا دل پسند شخص مجھے مل گیا ہے۔ مستقل مزاج شخص ہے، وہ اپنی درخواست پر کہتا ہے قائم رہوں گا، عمر بھر میں اسی بات پر قائم رہوں گا کہ خدا کے جلال کو دیکھتا رہوں۔ تیسری بات، داؤد ایک بادشاہ تھا، اس کے لیے کئی معاملات تھے جو اسے درپیش تھے، کئی پریشانیاں ہوں گی، مگر وہ کہتا ہے میں نے جو درخواست کی ہے خدا سے اس پر قائم رہوں گا، اسی پر قائم رہوں گا۔ آئے داؤد کی درخواست کے عنوان پر اور اس کی برکت پر غور کریں۔ کہتے ہیں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں،
کچھ عرصے کے لیے نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، تھوڑی دیر کے لیے، 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، ساری حیاتی خدا کے حضور میں رہوں، خداوند کی ہیکل میں رہوں۔ اور اگر ہم زبور 84 کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، زبور 84 کی 4 آیت میں، مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ صدا تیری تعریف کریں گے۔ داؤد خدا کے گھر میں رہنا چاہتا ہے، اس کی پرستش کرنا چاہتا ہے، اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے، اس کی ستائش گانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کی ستائش کرنے والے خدا کو خوش کرتے ہیں۔ جو خدا کی تمجید کرتا ہے وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، جو شکر گزاری کرتا ہے وہ تمجید کے لیول پر ہوتی ہے، اور خدا اس کی شکر گزاری کو تمجید سمجھتا ہے اور اسے برکت دیتا ہے۔ داؤد چاہتا ہے میں خدا کے حضور میں رہوں اور سدا اس کی شکر گزاری کروں۔ زبور 84 بھی داؤد ہی کا لکھا ہے، وہ چاہتا ہے خدا کے گھر میں رہنے والے سدا اس کی تعریف کریں گے۔ اور پھر اگر ہم زبور 145 کو پڑھے، اس کی 18ویں آیت کو، تو وہاں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو دعا کرتے ہیں، خدا ان سب کے قریب ہے جو دعا کرتے ہیں، یعنی وہ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ داؤد خدا کی حضوری میں رہ کر خدا سے دعائیہ رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے خدا کے ساتھ اس کا دعائیہ رابطہ بحال رہے، اور خدا کی حضوری میں رہ کر وہ خدا کے جلال کو دیکھے، خدا کی حضوری میں رہ کر وہ پاک دامن بنا رہے، وہ پاک دل رہے اور خدا کی حضوری میں رہے۔ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ داؤد خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا کی حضوری میں رہ کر ہر قسم کے گناہ سے وہ پاک رہنا چاہتا ہے، گناہوں سے مبرہ رہنا چاہتا ہے، گناہوں سے دور رہنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ خدا کی حضوری میں پاکیزگی کا لباس پہنوں، خدا کی حضوری میں پاک بن کر میں رہوں، تاکہ پاکیزگی کا لباس پہن کر میں خدا کے جلال کو اس کی حضوری میں دیکھتا رہوں۔ اور اگر ہم پالوس رسول کا عبرانیوں کے نام خط اس کا 12واں باب پڑھیں تو اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ ارے ہمیں اس پاکیزگی کی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، جس کے بغیر کوئی خدا کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں اس پاکیزگی کی ضرورت ہے، ہمیں اس پاکیزگی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور پطرس رسول اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 15ویں 16ویں آیت میں کہتا ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ خدا پاک ہے، وہ پاکیزگی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ پاک بنے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی حضوری میں رہنے والے پاک بنے۔ داؤد ہر وقت خدا کی حضوری میں رہنا چاہتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ خدا کی حضوری میں رہ کر خدا کے جلال کو دیکھوں گا، اس کے جمال کو دیکھوں گا۔ داؤد خدا کے جلال کو دیکھنے کا خواہش مند ہے، اسی لیے وہ ہیکل میں جہاں خدا کا جلال ٹھہرتا ہے رہنا چاہتا ہے۔ خروج 33ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب خدا کا جلال جاری ہوتا موسیٰ تو اپنے گھر چلا جاتا، مگر یشوع جو ہے وہ خیمہ اجتماع ہی میں رہتا، وہ خدا کے جلال میں رہتا، وہ خدا کی حضوری سے جدا نہ ہونا چاہتا تھا۔ اسی طرح داؤد بھی جو ہے وہ خدا کے جلال اور اس کی حضوری میں رہنا چاہتا ہے۔ داؤد خدا کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ داؤد چاہتا ہے کہ جس نے ساری دنیا بڑی ترتیب اور سلیقے اور پائیداری سے بنائی ہے، اور خوبصورت دنیا بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ خدا کا جمال دیکھنا چاہتا ہے، وہ خوبصورت خدا کی خوبصورت حضوری میں رہنا چاہتا ہے۔
दाऊद कहता है मैं उम्र भर हैकल में रहूँगा ताकि हर रोज़ खुदा की खूबसूरत आवाज़ सुन सकूँ, हर रोज़ खुदा की खूबसूरत आवाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँ, हर रोज़ खुदा की हजूरी में रहकर खुदा के कलाम पर गौर व खौस कर सकूँ। दाऊद खुदा की हजूरी से दूर नहीं रहना चाहता। दाऊद कहता है ज़बूर 51 की 11वीं आयत में, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर, ना अपनी रूह को मुझसे जुदा कर। दाऊद खुदा की हजूरी से खारिज नहीं होना चाहता, इसलिए वो कहता है मैं उम्र भर, सारी उम्र खुदा की हजूर में रहूं और उसके जलाल को, उसके जमाल को, उसकी हशमत और बुजुर्गी को सजदे करता रहूं। दाऊद जानता है कि दुनिया के मामलात में फिक्रें और परेशानियां हैं, मगर खुदा की हजूरी में उसका इत्मीनान और खुदा की तसल्ली में असर है। दाऊद जानता है कि खुदा की हजूरी में रहने वाले जो हैं उनके दिल शादमान रहते हैं। खुदा उन्हें छुड़ा लेता है, बचा लेता है, परेशानियों से निकाल लेता है और अपनी तसल्ली और इत्मीनान उनके दिलों में रखता है और वो तसल्ली से शादमान दिल होकर खुदा की हजूरी में रहते हैं। दाऊद जानता है खुदा की हजूरी में रहने वाला अपने दुश्मनों से महफूज रहता है। दाऊद एक जंगी मर्द था, बहुत सारे मुखालिफ थे, बहुत सारे दुश्मन थे और दाऊद को ये समझ थी, ये हिकमत थी कि अगर मैं खुदा की हजूरी में रहूँगा तो अपने दुश्मनों से महफूज रहूँगा। आलम कहते हैं कि दाऊद ने 66 जंगें लड़ी, खुदा ने उसे सब में महफूज रखा, उसकी जान को बचाया। इसीलिए दाऊद ज़बूर 54 में कहता है कि देखो खुदावंद मेरा मददगार और मेरी जान को संभालने वालों में है, वो मुझे बचाने और छुड़ाने वालों में है। दाऊद जानता है कि अगर वो खुदा के हजूर में रहेगा वो अपने दुश्मनों से भी महफूज रहेगा, चारों तरफ आगे पीछे जो उसके मुखालिफ हैं उनसे महफूज रहेगा। खुदा की हैकल में इस्तफ़सार करूं, खुदा की हैकल में खुदा से पूछूं, खुदा से सीखूं, खुदा से जानूं, उसकी हैकल में रहकर खुदा से सीखूं, पूछूं और जानूं, खुदा के कलाम को जानूं। इसीलिए ज़बूर 119 की 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। दाऊद चाहता है कि मैं कलाम को दिल में रखूं, खुदा की हजूरी में रहकर उससे पूछूं, सीखूं, इस्तफ़सार किया करूं और फिर उसका कलाम मेरी ज़िंदगी का महवर हो, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूं। तो वो चाहता है कि खुदा के कलाम उसके दिल, उसके गोशों पर, उसके दिल की तख्ती पर तहरीर कर लूं और एक बाबरकत ज़िंदगी बसर करूं। यिर्मयाह 15वें बाब की 16वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात है खुदा के कलाम के लिए कि खुदा का कलाम कैसा खूबसूरत है। खुदा का कलाम जो है वो हमारे बरकत का सबब है। लिखा है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि आए खुदावंद रब्बुल फ़ाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो हमारे दिल की शादमानी, खुशी और खुरमी का सबब है, हमारे दिल को शाद करती हैं, हमारे दिल को जो है वो तसल्ली इत्मीनान देती हैं, हमें बाबरकत बनाती हैं, हमें दूसरों के लिए बरकत का सबब बनाती हैं। खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाइए, खुदा के कलाम को मेरे बहन भाई अपनी ज़िंदगी का जेवर बनाइए, उसके कलाम को अपने गले का तौक बनाइए ताकि अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में खुदा बहाली और खुशी, शादमानी लेके आए, प्रॉस्पेरिटी आपके घरानों में रहे, आपकी आल औलाद जो है वो बरकत हो। खुदा का कलाम ही है जो सोचों को, दिलों को, ख्यालों को बदल देता है, सोच और ख्याल को तब्दील कर देता है और नई शख्सियत बना देता है, नया शख्स बना देता है जो खुदा का वफादार
خدا کے حضور میں جھکنے والا، عبادت کرنے والا، ایک ایماندار شخص، خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کرنے والا اور خدا کی مرضی کے مطابق زمین پر اپنی عارضی اور وقتی زندگی کو بسر کرنے والا، وہ جانتا ہے کہ زمین پر وہ چند دنوں کا ہے، زمین پر وہ پردیسی اور مسافر ہے، تھوڑوں دنوں کی اس کی زندگی ہے، اس لیے وہ کلام کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیتا ہے۔ خدا کی حضوری کے میں رہ کر خدا کے کلام کو حاصل کر لوں اور اس کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ میرے لیے شادمانی کا سبب ہو۔ آئیے غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا خدا کے ساتھ کتنا رابطہ ہے، ہم خدا کی عبادت کرنے میں کس قدر دلچسپی رکھتے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے حضور میں ہم کتنا وقت گزارتے ہیں، دعا میں کتنا وقت گزارتے ہیں، ہمارے دعائیہ مذہبوں کی کیا حالت ہے، ہمارے اندر خدا کو جاننے کی، خدا کو دیکھنے کی اور اس کے کلام کو سننے کی کتنی تڑپ اور خواہش ہے۔ کیا ہم کلام کو سننا اور سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیں ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہی کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کا کلام ہی ہماری رہنمائی کرتا اور ہمیں اپنی بادشاہت میں لے جانے کے لائق بنا سکتا ہے، وہی ہمیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، وہی ہمارے اندر کی گندگی کو پاک کرتا ہے۔ آئیے خدا سے کہیں کہ خداوند مجھے اپنے پاک روح کی برکت سے بھر دے، اپنے کلام کی برکت سے بھر دے، تاکہ میں پاک زندگی بسر کروں جو تجھے پسند آئے، اور میں جب اس جہان سے رخصت ہوں تو ابدی زندگی کا وارث بن کر رخصت ہوں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، یسوع کے نام سے جن بہن بھائیوں نے تیرے اس کلام کو سنا ہے، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے برکت چاہتا ہوں کہ اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرے، تیرے کلام کو سیکھے، تیری حضوری میں آئیں، جھکیں اور تجھ سے برکات حاصل کرے۔ اسی طرح خداوند میں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے سی او کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے، سارے مشنری پروجیکٹس کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اپنے بندہ کو، اس کی ٹیم کو برکت دے تاکہ پوری دنیا میں تیرے کلام کی خدا منادی ہو سکے اور پوری دنیا کو تیرے کلام سے خداوند روشناس کرائیں۔ ان کے سارے سسٹموں پر، نیٹ ورک پر تیری برکت رہے۔ خداوند میں منت کرتا ہوں تیرے لوگ جو دنیا میں ہیں تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، تو اس سے ڈرتے اور کانپتے رہیں اور تیرے کلام کو اپنے دلوں میں رکھے تاکہ پاک زندگی بسر کریں۔ یسوع کے پاک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جس نے یہ کہنا سکھایا ہے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح سے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک سارے مقدسین کے ساتھ، خدا کی برگزیدہ لوگوں کے ساتھ، پاک کلیسیاؤں کے ساتھ، اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن اور اس کی ساری منسٹری، سی او اور سارے ورکرز کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔